میں قوانین بنتے ہیں، یہ اردو میں کیوں نہیں بنتے؟ یہی تو مسئلہ ہے، یعنی عدالت کے فیصلے اور پارلیمنٹ کی کارروائی اور ہماری ذریعہ تعلیم یہ اردو میں ہونا چاہیے. یہ دستور کا تقاضا ہے، سپریم کورٹ کا اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے، اور یہ خلاف دستور اور خلاف قانون وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ جو ہے اپنا کردار کر رہی ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور دلچسپ، آپ کو جو ڈرافٹ آتا ہے، سوری، وہ بائلنگول ہوتا ہے یا صرف انگلش میں؟ نہیں، وہ دونوں زبانوں میں ہوتا ہے، اردو اور انگریزی میں. لیکن آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں، اس ایکٹ کی جو اردو کاپی ہے اس میں قصداً غلطیاں کی گئی ہے، اور اس میں جو ٹرانسجینڈر کی تعریف ہے، جس میں یہ 3 کیٹیگری کی تعریف میں نے آپ کو بتائی، اس کو انہوں نے تقریباً چھپا دیا ہے تاکہ اردو دان طبقہ جب اس کو پڑھے تو ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں کوئی خرابی ہے. یہ جو تراجم ٹھیک نہیں ہوتے، اس کو کلیریکل مسٹیک کہیں گے آپ، یا یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، یا یہ کرائم ہے؟ نہیں، وہ شیکسپیئر نے کہا تھا دیر از اے میتھڈ ان ہز میڈنس، تو یہ باقاعدہ طریقہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری یہ ہے، اس کے آرڈیننس کے تحت جو یہ کمیشن بنا ہے، کہ وہ قانون میں اصلاحات کرے اسلامی سماجی انصاف کے اصولوں کے مطابق. لیکن کوئی بھی آپ ریفارمز کا پیکج اٹھائیں، کہیں آپ کو اسلام کا نام ہی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ان کے آج اور کل جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. میں نے پورا بروشر پڑھا کہ کون کس موضوع پر کیا بول رہا ہے. اسلامک لا از نو ویئر. ہم یعنی سوائے اس کے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب آ کر ایک سپیچ دیں گے، باقی اس میں اسلام کا، شریعت کا کہیں نام ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کا یہ کہنا ہے ہم حقوق دیں گے، آزادی دیں گے، لیکن ایز اننسیٹڈ بائی اسلام. لیکن وہ کہاں ہے؟ ہم آج تک اسی مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں جو 150 سال پہلے غالب نے کہا تھا کہ ایمان مجھے روکے ہے، جو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. غالب کو تو ایمان روکے ہے.